جی اسٹوڈینٹس، اب آپ کو پہلے میں نے مضمون نگاری کا بتایا کہ مضمون نگاری کیا ہوتا ہے، کہ مضمون لکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے اس کا بتایا کہ آپ کی جو اپنے نظریات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، یا جو آپ کی معلومات ہوتی ہے، وہ کسی بھی عنوان کے بارے میں جو آپ تحریر کرتے ہو وہ کیا ہے، مضمون ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کے 3 حصے پڑھے، اور 3 حصے کیا تھے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں، دوبارہ سے ایک دفعہ دہرا لیں میرے ساتھ۔ تہمید یعنی آغاز، مضمون کا کہنا جس میں ہم تعارف لکھتے ہیں۔ نبض مضمون، نبض مضمون کس میں ہوتا ہے؟ درمیانی حصہ ہوتا ہے مضمون کا، جس کے اندر آپ اصل موضوع کے اوپر جو آپ کو عنوان دیا اس کے اوپر آپ بات کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور آخری جو حصہ ہے وہ اختتام ہے، یعنی اس کے اندر آپ نتیجہ یا حاصل کلام بتاتے ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی مطلب آپ نے اس کے اندر کیا چیز اخذ کی ہے، کیا چیز آپ نے معلوم کی ہے۔ اب مضمون لکھنے کے اصول ہوتے ہیں کچھ، یا شرائط اسے کہہ لیں۔ تو کچھ اصول ہیں جو مضمون لکھنے کے لیے آپ کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کا ہے ربط۔ ربط کہتے ہیں تعلق کو، ٹھیک ہے۔ ربط کیا ہے؟ تعلق ہو، تعلق ہو۔ اب تعلق کس چیزوں کا ہو؟ وہ ہے آپ کا تہمید، نفس مضمون اور اختتام کا تعلق ہو۔ یعنی جو آپ مضمون کا آغاز کر رہے ہو وہی آغاز اس عنوان سے ہی متعلق ہو، نفس مضمون بھی اور اختتام بھی۔ اگر مثال کے طور پر میں قائد اعظم کے مضمون کے بارے میں لکھ رہی ہوں تو میں قائد اعظم کو ہی بیان کروں، اس کے اندر علامہ اقبال کے بارے میں کچھ بیان نہ کروں، یہ کہنے کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو الفاظ لکھ رہے ہو، الفاظ یا جملے بنا رہے ہو، اور پھر ان جملوں کو پھر پیراگراف کی صورت دے رہے ہو، ان کے درمیان میں بھی کیا ہو؟ تعلق ہو۔ یعنی مطلب وہ ایک چیز اگر آپ بیان کرو تو اگلی چیز جب بیان کرنے لگو، اگلا جملہ بنانے لگو، تو وہ پڑھنے والے کے اوپر ایک اثر انداز ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ترتیب۔ ترتیب سب سے پہلے جو ہم نے جیسے ربط میں تعلق کا پڑھا، تو اسی طریقے سے ترتیب بھی یہی ہونی چاہیے کہ آپ جو تہمید، نفس مضمون اور اختتام کر رہے ہیں نا، تہمید میں آپ کو دوبارہ بتا رہی ہوں کہ آغاز ہم تعارف سے کرتے ہیں۔ تہمید کا کیا مطلب ہے؟ تعارف۔ نفس مضمون مضمون کا درمیانی حصہ، یعنی مطلب درمیانی حصے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ اصل مضمون کے اوپر بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اختتام یعنی نتیجہ اخذ کرنا۔ مجھے امید ہے کہ مجھے دوبارہ اگر میں نہیں بھی دہراؤں گی تو آپ کو یہ تینوں حصوں کا صحیح سمجھ آ گیا۔ اب بیٹا یہ تینوں جو حصے ہیں یہی تعلق، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہو، جو ہم نے پہلے ربط میں پڑھا۔ ترتیب میں بھی یہی چیز ہو کہ آپ تہمید پہلے لکھو، تعارف لکھو، پھر اس کے بعد اس کے درمیانی حصے میں اس کے بارے میں جو بھی معلومات ہیں وہ دیں، اور پھر اس کے آخر میں اس کا اختتام کریں۔ یہ نہ کریں پہلے اختتام لکھ دیں، پھر نفس مضمون کر لیں، اور آخر میں تہمید، یعنی مطلب جو تعریف آپ نے بیان کرنی تھی اس مضمون کی شروع میں وہ آپ آخر میں لکھ دیں۔ یہ غلط ہے۔ جیسے قائد اعظم کی تہمید ہے کہ وہ پیدا کب ہوئے، ٹھیک ہے، تعارف آپ اس میں لکھ نا کہ وہ پیدا کب ہوئے، اور آخر میں آپ نے ان کی وفات لکھنی ہے، تو آپ ان کی وفات تو پہلے نہیں لکھو گے نا۔ تو یہ بات ہے کہ تہمید آپ نے وہ کرنی ہے جہاں پہ ان کا تعارف دیتے ہیں، اور اختتام میں اگر قائد اعظم کا اختتام کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ ان کی وفات لکھیں گے، وہ کہاں دفن ہوئے، اور اب وہ یعنی مطلب کس وجہ سے وہ بیمار ہوئے اور ان کی وفات ہوگی، یہ سارا کچھ آپ اختتام میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے خیالات، جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس عنوان کے بارے میں، اور نظریات اور معلومات کی ایک ترتیب ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو فکر ہے، جو آپ سوچ بچار کر کے آپ نے ایک پورا خاکہ اپنے ذہن میں بنا لیا، ٹھیک ہے، کہ میں سب سے پہلے مضمون میں یہ لکھوں گا، اور پھر اس کے بعد میں نے جو ہے جیسے قائد اعظم کے میں تعریف میں کیا لکھوں گا، تعارف میں
مین چیز ان کے کہ وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ پورا اپنے مائنڈ میں ایک خاکہ بنا لیا۔ جب آپ دماغ میں ایک خاکہ بنا لیتے ہیں نا تو انہیں خیالات، نظریات اور معلومات کی ترتیب کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، مجھے امید ہے۔ اب تیسرا ہے صحت زبان۔ صحت زبان کیا ہوتی ہے؟ صحت زبان یعنی مطلب اردو آپ لکھتے ہو جب، تو اردو لکھنے کے لیے، اس کو بہتر لکھنے کے لیے اس کی صحت کا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی زبان کی صحت کو مد نظر